محترم ناظرین، قرآن کریم کی تفسیر چل رہی ہے اور آج ہم 11ویں پارے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ 11ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یعتذرون الیکم، یہ منافقین تمہارے سامنے عذر پیش کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں۔ اذا رجعتم الیہم، جب تم لوٹ کر کے ان کے پاس آتے ہو۔ قل لا تعتذروا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ عذر مت پیش کرو، تم بہانے مت بناؤ۔ لن نؤمن لکم، ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تمہاری خبر اللہ تعالی ہم کو دے چکا ہے، تمہارے بارے میں اللہ تعالی ہم سب کو بتا چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں ان منافقین کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے تھے اور مسلمانوں کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا تھا، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے مختلف بہانے پیش کرنے لگے تاکہ اللہ کے رسول کی نظر میں وفادار بن سکے۔ تو یہاں کہا گیا کہ اے نبی ان سے کہہ دو کہ تمہیں بہانے پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، تمہاری حقیقت ہم کو معلوم ہے۔ وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول تمہارا عمل دیکھے گا۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اور پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور شہادہ، چھپی ہوئی اور ظاہر دونوں قسم کی باتوں کو جاننے والی ذات ہے، یعنی اللہ کی ذات۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر اللہ تعالیٰ تم کو دے گا۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ان قریب یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھائیں گے۔ اذا انقلبتم الیہم، جب تم پلٹ کر کے ان کے پاس جاؤ گے تو یہ تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھائیں گے۔ لتعرضوا عنہم، تاکہ تم ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو۔ فاعرضوا عنہم، تو اے مسلمانوں تم ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو۔ انہم رجس، یہ ناپاک لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جزاء بما کانوا یکسبون، ان کے کرتوتوں کا یہی بدلہ ہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، یہ تمہارے سامنے قسم کھاتے ہیں تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا ہے۔ فاسق جو ہے فسق سے بنا ہے، فسق کا مطلب ہوتا ہے، اس کا اصل معنی ہوتا ہے نکلنا، اسی لیے عربی میں چوہیا کو فویسقہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ بل میں سے نکل کر کے فساد مچاتی ہے۔ تو ہر وہ شخص جو اللہ کی اطاعت سے نکل کر کے اللہ کی نافرمانی میں داخل ہو جائے اس کو فاسق کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں منافقین کا تذکرہ ہے جو ظاہر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں، تو اللہ نے کہا کہ اللہ ان فاسقوں سے راضی نہیں ہے۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ واللہ علیم حکیم۔ دیہات کے رہنے والے، اعراب دیہات کے رہنے والے، یہ کفر میں زیادہ سخت ہیں اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور دوسروں سے زیادہ اس بات کے لائق ہیں اللہ یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ ان چیزوں کی حدود کو نہ جانے جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا ہے۔ جو شریعت اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اتاری ہے اس شریعت کی حدود کو دوسروں کے مقابلے میں یہ کم جانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو دیہات کے لوگ ہوتے ہیں، جو بادیہ نشین ہوتے ہیں، شہر کے لوگوں کے مقابلے میں ان کے مزاج میں ایک قسم کی سختی پائی جاتی ہے۔ آج بھی ہم اس چیز کو محسوس کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے جو آس پاس جو دیہات تھے وہاں جو منافقین تھے وہ اور سخت تھے اپنے نفاق میں۔ یہاں انہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اعرابی ہیں، یہ جو دیہاتی ہیں، یہ اپنے کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور چونکہ مدینۃ الرسول سے یہ دور ہیں تو شریعت کی جو حدود ہیں، اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان سے یہ ناواقف ہیں، دوسروں کے مقابلے میں ان سے یہ زیادہ ناواقف ہیں۔ ایک حدیث میں صحیح بخاری کی 5998 اور صحیح مسلم کی 2317 نمبر کی متفق علیہ حدیث ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک اعرابی اللہ کے نبی کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اتقبلون الصبیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو چوما تو اس نے کہا کہ کیا آپ لوگ بچوں کو چومتے ہیں؟ فما نقبلہم، ہم تو نہیں چومتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ اواملک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے رحمت نکال دی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دیہاتیوں کے یہاں شہریوں کے مقابلے میں زیادہ شدت پائی جاتی ہے، سختی پائی جاتی ہے، اور اس دور میں جو منافقین کا ٹولہ تھا تو جو دیہات کے منافقین تھے وہ زیادہ سخت تھے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور انہی دیہاتیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے ہیں، پینالٹی سمجھتے ہیں، جرمانہ سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تمہارے بارے میں مصیبتوں کا انتظار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے سلسلے میں وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت آئے تو وہ مزے لیں، انہیں اچھا لگے، وہ انجوائے کریں۔ علیہم دائرۃ السوء، انہی کے اوپر برا وقت آنے والا ہے۔ مسلمانوں کا برا وقت چاہنے والے یہ منافقین، اے نبی ان سے کہہ دو علیہم دائرۃ السوء، انہی کا برا وقت آنے والا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ، اور انہی دیہاتیوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے پاس قربت حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ وصلوات الرسول، اور رسول کی دعا حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، سنو یقیناً جو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں وہ ان کے حق میں قربت کا ذریعہ بنے گا، اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ بنے گی وہ تمام چیزیں۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ان دیہاتیوں کی دوسری قسم ہے کہ جو ان منافقوں سے الگ ہیں۔ وہ دیہات میں رہنے کے باوجود، مدینہ سے دور رہنے کے باوجود اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق بخشی، وہ اللہ کے اوپر قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ دوسرے منافقین کی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کو تاوان نہیں سمجھتے، جرمانہ نہیں سمجھتے، اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اللہ کے قرب کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ جب کوئی صدقہ لینے جائے تو صدقہ وصولنے والے کو چاہیے کہ صدقہ دینے والے کے حق میں دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ دینے والے کے حق میں دعا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں آپ نے ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا کی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کے آل و اولاد پر تو رحم فرما، جب انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم، اور پہل سبقت کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، ان کے پیچھے پیچھے آئے اخلاص کے ساتھ، بے احسان اخلاص کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہاں تین گروہوں کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے مہاجرین میں سے جو السابقون الاولون ہیں ان کا ذکر ہے، اور پھر انصار میں سے السابقون جو اولون ہیں ان کا ذکر ہے۔ مہاجرین سے مراد صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا کر کے اپنا گھر بار وطن سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے۔ انصار سے مراد صحابہ کرام کا وہ گروہ ہے جو مدینہ کے اندر رہتا تھا اور جنہوں نے اپنے ان مہاجر بھائیوں کی مدد کی اور ان کو اپنے جان مال تن من دھن سے ان کا سپورٹ کیا۔ یہاں ان کی ایک صفت بیان کی گئی کہ ان میں سے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو السابقون الاولون ہیں، جو پہل سبقت کرنے والے ہیں۔ یہ پہل سبقت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ تو ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو تحویل قبلہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ جو تحویل قبلہ یعنی بیت المقدس کے بجائے جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کا جو حکم ہوا، قبلے کو جو چینج کیا گیا، اس حکم کے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے تھے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو چاہے وہ انصار میں سے ہو، وہ مراد ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جو بیعت الرضوان میں شامل تھے،
صلح حدیبیہ کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیڑ کے نیچے، ایک درخت کے نیچے تقریباً 1400 صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، تو وہ صحابہ کرام مراد ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اصحاب بدر مراد ہیں۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام مراد ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دو گروہ ہو گیا، ایک مہاجرین کا، ایک انصار کا۔ پھر ایک تیسرا گروہ ہے والذین اتبعوہم بإحسان، کہ وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی۔ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو اس سے وہ تابعین بھی مراد ہو سکتے ہیں جن کو ہم اصطلاح میں تابعین کہتے ہیں، یعنی وہ جنریشن جنہوں نے صحابہ کرام کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ اور ایک قول، اور یہ راجح اور بہتر یہی قول ہے، دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلے، قیامت تک آنے والے وہ تمام لوگ جو ان کی اتباع کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں، ان کے ایمان کو اپنے ایمان کے لیے منہج بنائیں، نمونہ بنائیں، وہ تمام کے تمام لوگ اس آیت کے مصداق ہیں۔ تو یہ تین گروہوں کا ذکر کر کے اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ نے ان کی نیکیوں کو قبول کر لیا اور اللہ نے ان کی لغزشوں کو معاف کر دیا۔ اب یہ بات فرمانے کے بعد اور آگے پھر جنت کی بشارت کا بھی ذکر اللہ نے کیا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتا ہے یا ان کی لغزشوں کو ذکر کر کے ان پر تنقید کرتا ہے، ریسرچ اور تحقیق کے نام پر ان پر اعتراض کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن کی جنتی ہونے کی ضمانت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور جن کو اپنی رضامندی کا اعلان اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اور کر رہا ہے۔ اسی لیے جو سلف کا جو عقیدہ رہا ہے صحابہ کے بارے میں، جو اہل سنت کا عقیدہ رہا ہے، ہم اسی عقیدے پر قائم ہیں۔ اور وہ عقیدہ کیا تھا؟ امام طحاوی کی بڑی مشہور کتاب العقیدۃ الطحاویہ، جس میں انہوں نے سلف کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ، تابعین کا عقیدہ، اس امت کے نیک لوگوں کا جو عقیدہ ہے انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو صحابہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ہم کسی صحابی کی محبت میں تجاوز نہیں کرتے، حد سے آگے نہیں بڑھتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور کسی صحابی سے بری نہیں ہوتے، کسی صحابی پر تبرہ نہیں کرتے۔ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، اور جو صحابہ سے بغض رکھے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں۔ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، اور جو بھلائی کے علاوہ کسی اور انداز میں صحابہ کا ذکر کرے ہم ایسے آدمی سے بھی بغض رکھتے ہیں۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، ہم صحابہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، صحابہ کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، اور صحابہ کی سے نفرت اور بغض رکھنا یہ کفر ہے، یہ منافقت ہے اور یہ سرکشی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر کے رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور اے مسلمانوں تمہارے آس پاس جو اعرابی ہیں ان میں بھی کچھ منافقین ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور کچھ اہل مدینہ میں سے بھی کچھ منافق ہیں۔ مردو علی النفاق، جو اپنے نفاق کے اوپر اڑے ہوئے ہیں۔ مردو کا مطلب ہوتا ہے اڑے رہنا، اصل میں یہ جو لفظ ہے یہ تمرد سے بنا ہے، اور مردہ اور تمردہ کے معنی چکنا ہونا اور کسی چیز کا خالی ہونا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ شاخ جو بغیر پتے کی ہو، اور وہ گھوڑا جو بغیر بال کا ہو، اور وہ لڑکا جس کے چہرے پر بال نہ ہو، اس کو عربی میں امرد کہتے ہیں۔ تو مردو علی النفاق کا مطلب ہے وہ نفاق کے اوپر جم گئے، اور نفاق کے اوپر نفاق بالکل خالص منافق ہے، پکے منافق ہیں۔ مردو علی النفاق، نفاق کے اوپر اڑ گئے۔ لا تعلمہم، اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے۔ نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ یہ واضح الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدہ علم غیب کی نفی ہے۔ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمام غیب کی باتوں کا علم آپ کو دے رکھا تھا، یہ بالکل غلط بات ہے اور قرآن کی آیت سے یہ بات ٹکراتی ہے۔ لا تعلمہم، اے نبی آپ ان کو نہیں جانتے۔ نحن نعلمہم، ہم ان کو جانتے ہیں۔ سنعذبہم مرتین، ہم ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر یہ ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیا۔
وَخَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا، اور انہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ نیک عمل کیے، کچھ دوسرے برے عمل کیے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس سے مراد وہ مخلص مسلمان ہیں جو بغیر کسی عذر کے، تساہل کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے غزوہ تبوک میں نہیں جا پائے تھے، تو بعد میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، تو اللہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ کچھ دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی غلطی کا اقرار کر لیا اور ان کی غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اس کے بعد فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے نبی ان کے مالوں سے آپ صدقہ لیجئے، تطہرہم، اور اس صدقہ کے ذریعے آپ ان کو پاک کیجئے، تطہرہم وتزکیہم بہا، اس صدقہ کے ذریعے آپ ان کو پاک اور صاف کیجئے، وصلی علیہم، اور اے نبی آپ ان کے حق میں دعا کیجئے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے حق میں سکون کا ذریعہ ہوگی، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ ان کے مال سے صدقہ لیجئے۔ صدقہ کا لفظ عام ہے، صدقہ کے معنی میں بھی ہے، زکوٰۃ کے معنی میں بھی ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ صدقہ اور زکوٰۃ جو ہوتی ہے یہ انسان کو پاک کرتی ہے، اس کے مال کو بھی پاک کرتی ہے اور انسان کے کیریکٹر کو، اس کے کردار کو بھی پاک کرتی ہے۔ اور صدقہ کو صدقہ اسی لیے کہتے ہیں، صدقہ صدق سے بنا ہے، صدق کے معنی سچائی۔ تو صدقہ دینے والے کہ جب وہ صدقہ دیتا ہے، اپنے مال کا صدقہ نکالتا ہے، تو گویا اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اس کا ایمان سچا ہے، تو یہ صدقہ اس کے سچے ہونے کی دلیل ہے اس کے ایمان کے، اس لیے صدقہ کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ تو صدقہ وصول کرنے والے کو چاہیے کہ وہ صدقہ دینے والے کے حق میں دعا کرے۔ یہاں اللہ نے اپنے نبی سے کہا ان کے لیے دعا کرو۔ اس کے بعد فرمایا الم یعلموا ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کرتا ہے، ویأخذ الصدقات، اور اپنے بندوں کے صدقات کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأَنَّ اللَّهُ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ صدقہ کو قبول کرتا ہے، صدقہ کا اجر بھی بڑھاتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی 1410 اور صحیح مسلم کی 1014 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کہ جو پاک کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ تعالیٰ پاک کمائی کو ہی قبول کرتا ہے، وان اللہ یتقبلها بیمینہ، اللہ تعالیٰ اس صدقہ کو اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، ثم یربیہا لصاحبہ، اور پھر اس صدقہ کے اجر و ثواب کو صدقہ دینے والے کے لیے بڑھاتا ہے، کما یربی احدکم فلوہ، جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کے بچے کو بڑھاتا ہے۔ اونٹ کے بچے کی پرورش جب آدمی کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ وہ بڑھ جائے، ایسی اللہ تعالیٰ صدقہ دینے والے کے اجر کو بڑھاتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ اس کا ثواب پہاڑ کے جیسا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ عمل کرو، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارا عمل دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، رسول بھی دیکھیں گے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان بھی دیکھیں گے، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے غیب کی اور حاضر کی باتوں کو جاننے والی ذات کی طرف، تو وہ تمہارے اعمال کی تم کو خبر دے گا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے معاملے کو اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں، وہ 3 لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا اور ان کی توبہ 50 دن کے بعد قبول ہوئی، ان کا ذکر آگے آئے گا۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے حکم کے آنے تک ملتوی کر دیا گیا، ٹال دیا گیا، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، کہ اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کرے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو آج ہم لوگوں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 94 سے 106 تک تقریباً ہم لوگوں نے 13 آیتیں پڑھی ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں ان 13 آیتوں میں کیا کیا اہم پوائنٹس ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ پتہ لگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے۔ منافقین کے لاکھ عذر اور بہانے پیش کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حقیقت اپنے نبی کے سامنے اور اہل ایمان کے سامنے بیان کر دی۔ دوسری بات یہ پتہ لگی کہ دنیا میں آدمی جو چاہے عمل کر لے، جانا ہے اسے عالم الغیب و شہادہ کے پاس، اس ذات کے پاس جو غیب کی باتوں کو بھی جانتی ہے اور جو ظاہر کی باتوں کو بھی جانتی ہے، اور وہ ذات ہم سے حساب لے گی، اس لیے انسان کو الرٹ رہنا چاہیے۔ تیسری بات یہ پتہ لگی کہ مشرک اور منافق یہ ناپاک ہیں اپنے روح کے اعتبار سے، اپنے قلب کے اعتبار سے۔
ایک بات یہ بھی پتہ لگی کہ اللہ فاسقوں سے راضی نہیں ہوتا، اسے راضی کرنے کے لیے گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ شہر کے مقابلے میں دیہات کے لوگ زیادہ سخت ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں سختی پائی جاتی ہے، شہر کے مقابلے میں دیہات کے منافق بھی سخت تھے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ اور صدقہ کو جرمانہ سمجھنا، پینالٹی سمجھنا، یہ بھی منافق کی علامت ہے، مومن جو ہے ایسا کبھی نہیں سمجھتا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ اہل ایمان کے حق میں مصیبتوں کی تمنا اور آرزو کرنا، کہ اہل ایمان پھنس جائیں، مصیبت میں آ جائیں، یہ منافق کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام کی عظمت پتہ لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ان کے لیے اپنی رضا کا اور ان کے لیے جنت کا۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والوں کی فضیلت کہ جو لوگ بھی ان کے نقش قدم پہ چلیں گے اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ اسی طریقے سے پتہ لگا کہ صحابہ کرام سے جو لوگ بغض رکھیں گے اللہ ان سے ناراض ہوگا، کیونکہ اللہ ان سے راضی ہے، صحابہ سے راضی ہے۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ کفر اور نفاق پر جو لوگ اڑے رہیں گے ان کو دوہرا عذاب ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ پتہ لگی کہ اگر کوئی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے صدقہ اور زکوٰۃ یہ انسان کو پاک اور صاف کرتے ہیں، انسان کے کیریکٹر کو پاک و صاف کرتے ہیں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ اگر اخلاص کے ساتھ صدقہ پیش کیا جائے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے اور اس کے اجر و ثواب کو بڑھاتا ہے۔ تو یہ 11ویں پارے کی چند آیات تھی۔ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اس کے آگے کی آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی تو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ کریں۔ پھر آپ سے ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔